السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے دوستو؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد دعا ہونی چاہیے خطبے سے پہلے یا خطبے کے بعد ہونی چاہیے۔ بعض عیدگاہ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے امام لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو عید کی نماز میں دعا خطبے سے پہلے اور سلام کے بعد کریں گے اور خطبہ بعد میں کریں گے، اور ان کی یہ ضد ہوتی ہے، اصرار ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی درست ہے۔ ان میں سے بعض امام لوگ عیدگاہ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز عید کے بعد فوراً دعا نہیں مانگیں گے بلکہ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگیں گے۔ ان دونوں میں سے درست کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارے اکابرین میں سے بعض اکابرین نے تو بلا شبہ یہ کہا ہے کہ سلام سے فارغ ہونے کے بعد خطبے سے پہلے دعا ہونی چاہیے، لیکن میں جس کی رائے کو سب سے زیادہ بہترین سمجھتا ہوں وہ ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امداد الفتاویٰ میں اور کفایت المفتی میں دونوں حضرات کے فتاوی موجود ہیں۔ دونوں کی رائے یہ ہے کہ چاہے وہ امام سلام کے بعد اور خطبے سے پہلے دعا مانگے یا پھر وہ دعا مانگے خطبے کے بعد، دونوں طرح درست۔ امام نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا چاہتے ہیں، وہ ملامت نہ کریں ان لوگوں کو جو خطبے کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور خطبے کے بعد مانگنے والے جو دعا مانگتے ہیں ان کو بھی لعنت ملامت ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، یا اپنا آپ کو ہی درست نہیں سمجھنا چاہیے جو کہ نماز سے فارغ ہو کر خطبے سے پہلے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن ہم تجربہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ جہاں امام بارعب حیثیت نہیں رکھتا یا پبلک پر کنٹرول نہیں رکھتا، وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پبلک کو انہوں نے صحیح طریقے پر نہیں سمجھایا کہ بھائی آپ کو خطبہ سن کر ہی جانا ہے۔ سرسری طور پر وہ نماز سے پہلے کبھی شاید کہہ دیتے ہوں، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پبلک نے دعا مانگ لی۔ جو لوگ دعا مانگتے ہیں فوراً سلام کے بعد، یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ پبلک اٹھ کر جانے لگتی ہے دعا کے بعد، وہ خطبہ سننا ضروری نہیں سمجھتے، اور ہنگامہ آرائی، بھگدڑ، افراتفری، اور جلدی سے عیدگاہ سے باہر نکل کر گھر پہنچنے کی سبقت لے جانے کے لیے لوگ بھیڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر امام خطبہ پڑھ رہے ہیں اور ادھر یہ پبلک باہر نکلنے کے لیے شور اور ہنگامہ اور شور و غل شروع کر دیتی ہے۔ جو پبلک خطبہ سن کر وہاں بیٹھ جاتی ہے وہ بھی آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جا رہے ہیں اور خطبہ نہیں سن رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اور جو خطبہ عیدگاہ کے اندر بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت، خاص کر پیچھے والے لوگ، بہت پیچھے والے لوگ، وہ سب کے سب آپس میں گفتگو میں رہتے ہیں اور موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور موبائل میں کال آ جاتی ہے یا لگا کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ جو بھگدڑ، افراتفری، بے سکونی کا جو عالم ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو صحیح طریقے پر سمجھایا نہیں گیا ہے۔ اور جو لوگ خطبے کے بعد دعا مانگتے ہیں وہاں تجربہ اس بات کا شاہد ہے اور گواہ ہے کہ پبلک بہت پرسکون رہتی ہے، خطبہ سکون سے سنتی ہے، اور خطبہ سننے کے بعد دعا بھی مانگتی ہے، اور دعا کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ درست کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ابو حنیفہ ہند کہلاتے تھے، یعنی اپنے وقت کے پائے کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عقل اور قیاس میں اور دانش مندی میں اور اپنے تجربے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے تھے ہندوستان کے علماء میں۔ ان کی یہی رائے ہے
کہ دونوں طرح درست ہے۔ اگر ہم اپنا تجربہ دیکھیں تو تجربہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فوراً سلام کے بعد دعا مانگتے ہیں تو پبلک دعا تو آرام سے سن لیتی ہے، لیکن امام جب دعا بہت لمبی کر دیتا ہے تو پبلک پھر سلام کے بعد اٹھ کر جانا شروع کر دیتی ہے۔ افراتفری، بے سکونی، بھگدڑ اور جلدی سے باہر نکلنے کی سبقت لے جانے میں قوم ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، اور جو لوگ عیدگاہ میں رہ جاتے ہیں، خاص کر پیچھے والے لوگ، وہ گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو امام کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ پبلک پر کنٹرول نہیں کر سکتے، پبلک کو نہیں سمجھا سکتے، پبلک نہیں سن رہی ہے، تو آپ خطبے کے بعد دعا مانگے، پبلک خود بخود کنٹرول رہے گی۔ اور اس بارے میں کہ دعا، اگر آپ یہ سوال کریں کہ دعا کے بارے میں قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے، تو قرآن سے تو اس بارے میں کوئی بھی موقع اور محل ثابت نہیں کہ دعا کب ہو، یا دعا عید کے بعد ہو یا نہ ہو، عید کی نماز کے بعد۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، وہی ہے وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس حدیث شریف کا بہت کافی طویل حدیث ہے، آخر کے الفاظ اور جملے میں نے نقل کیے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ عیدگاہ جائیں اور خیر کے کام میں وہ حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ یہاں دعوت المسلمین سے دعا ثابت کی ہے بعض علماء نے کہا کہ دعوت المسلمین میں جو دعوت لفظ آیا ہے اس سے مراد خطبہ ہے، یعنی عورتیں عیدگاہ میں نماز میں شریک نہ ہوں، خطبہ سننے جائیں، دعا میں شریک ہونے جائیں، یہ مطلب ہے۔ خیر، میں اس حدیث کی پوری تشریح بیان کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں مطلق دعا ثابت ہے، لیکن یہ دعا فوراً سلام کے بعد خطبے سے پہلے ہو یا یہ دعا خطبے کے بعد ہونی چاہیے، اس بارے میں یہ حدیث خاموش ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ عید کی نماز من جملہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے، اور نماز کے بعد حدیث میں ہے کہ دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو فوراً سلام کے بعد خطبے سے پہلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے تجربہ بتایا کہ پبلک میں بے سکونی ہو جاتی ہے، پبلک بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے، اور دیکھنے میں تو یہ آیا کہ پیچھے کے اکثر لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور وہ خطبہ نہ سننے کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ خطبے نہ سننے کے گناہ گار جو ہوتے ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری امام کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے اماموں کو چاہیے کہ اگر وہ پبلک پر کنٹرول نہیں کر سکتے اور پبلک پر ان کا رعب و دبدبہ نہیں ہے، پبلک میں ان کی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ پبلک کو انہوں نے سمجھا دیا تو پبلک مان لے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ خطبے کے بعد دعا مانگے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔